السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ فرمان خداوندی۔ ترجمہ: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت بڑے سچے بندے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بہشت میں بلند کر پہنچایا۔ سورہ مریم آیت 56-57 پارہ 16۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کے واقعات یاد کرو کہ یہ سب ہمارے صابر بندے تھے، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا۔ بے شک یہ سب نیکوکاروں میں تھے۔ سورہ انبیاء آیت 85 پارہ 17۔ نمایاں خصوصیات۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو 10 چیزوں میں سے انفرادیت بخشی تھی۔ آپ علیہ السلام نبی مرسل تھے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام کو علم نجوم کی تعلیم سے نوازا گیا۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ نمبر 5، کپڑا سینا آپ علیہ السلام ہی نے ایجاد کیا۔ نمبر 6، جنگی اسلحہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ نمبر 7، جہاد کی بنیاد آپ نے قائم کی۔ نمبر 8، کفار اور اولاد کفار کو سب سے پہلے ان کے دور میں گرفتار کیا گیا۔ نمبر 9، لباس پہننا بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے پیرواؤں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا، اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور ادا کرے گا۔ بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیر و جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباں تھے، اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود و باش کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو تمدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل و ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، جن کو تمدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم و حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم اعداد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طباع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے، اور اقتدائے عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا۔
جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 ایلاوس، نمبر 2 زوس، نمبر 3 سکلیبوس، نمبر 4 زرامون یا ایلاوس امنون یا بلوس۔ تعلیم کا خلاصہ: خدا کی بستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کی کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا اور ایام بیس کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنات، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیرووں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نظر و قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رؤیت ہلال پر ادا کی جاتی تھی اور بعض اس وقت جب سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جب کہ سیارے اپنے بیوت و برج اور شرف میں داخل ہوں، اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ نظر الہی کے طریقے: اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب، اور اس کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ نبیوں کے متعلق بشارت: حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دین و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی کہ نمبر 1 وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، نمبر 2 قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا، وہ مستجابات دعات ہوں گے، اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ خلافت عرضی: جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنائے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے اس لیے کہ وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام تک انہی قوانین، شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں سے سکیلبوس بہت پختہ عزم و ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں سے ان کی رفع کی حالت کی تصویر بنوائی۔ اسکیلبوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے لیے خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں میں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں سے جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمے اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسکیلبوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفے کی تدوین کا شہرا سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکیلبوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی تھی جو محض انکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ: روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ ہے کہ گندم گو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوب رو گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے مونڈے، مضبوط ہڈی،
چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متعین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر و غوص کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارے کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 682 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے سب تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مشتمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خدا کی بے کرار نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نمبر 2، جو علم کمال اور عمل صالح کے خواہش مند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور بد کرداری کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ رکھتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما۔ نمبر 3، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ نمبر 4، خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نمبر 5، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ نمبر 6، ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو۔ نمبر 7، اپنے بادشاہوں کی جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی سے اپنی زبان کو تر کرو۔ نمبر 8، حکمت روح کی زندگی ہے۔ نمبر 9، دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ طالب ہو کبھی کانے نہ رہا۔